السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فہم قرآن کے حوالے سے کل کے درس میں تعوذ پر ہم نے کچھ باتیں بیان کی تھی کہ شیطان مردود سے انسان کو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، بالخصوص جب انسان قرآن کی تلاوت شروع کرے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ شیطان سے پناہ مانگنا بہت ضروری ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، چونکہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بے حیائی، برائی اور بے دینی ہے، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہے۔ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں ابن آدم کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس نے مختلف انداز کے ساتھ، مختلف ہتھ کنڈوں کے ساتھ ابن آدم کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ میں جتنے بھی شیطان ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے ہوں، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ تو شیطان نے قسمیں کھائی تھی کہ میں اولاد آدم کو حد الوسع گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ ہمارا ایک ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا۔ اس نے ہمارے والدین آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے باہر نکال دیا تھا۔ اس لیے شیطان مردود کی پناہ مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ ابن آدم پر یہ کس انداز سے حملے کرتا ہے، کیا اس کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ فرماتے کہ شیطان سب سے پہلے انسان پر جو حملہ آور ہوتا ہے اس کے ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کو بگاڑ دیا جائے۔ اگر ایک انسان کا ایمان اور عقیدہ ہی اس میں خلل یا فساد پیدا ہو جائے تو ایمان کے بغیر عمل کی جتنی بڑی بھی عمارت کھڑی کر لی جائے وہ عمل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو شیطان کا پہلا حملہ انسان کے عقیدے اور ایمان پر ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی توفیق سے اس حملے سے بچ جائے، شیطان پہ دوسری چال یہ چلتا ہے کہ انسان کو بدعات میں مبتلا کرتا ہے، بدعات کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی توفیق سے بدعات سے بھی بچ جائے، پھر شیطان انسان کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے کرواتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور
جادو کا عمل کرواتا ہے، یتیم کا مال کھانا، جتنے بڑے بڑے کبائر گناہ، شیطان انسان کو پھر اس میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر ایک انسان تقوی کی بنیاد پر کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر شیطان انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر انسان اس سے بھی اپنے دامن کو بچا لے تو پھر شیطان انسان کو ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر انسان ریاکاری سے بھی بچ جائے تو پھر شیطان کا ایک حملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے، مصروف کر دیتا ہے جو کام اولا نہیں ہوتے، افضل نہیں ہوتے، یعنی ایسے عمل جو مستحب ہیں، جائز ہیں، وہ غیر اولا اور مستحب عمل میں لگا کر جو افضل ترین اعمال ہوتے ہیں، اولا اعمال ہوتے ہیں، اس سے انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ یہ ساری چالیں ہیں، سارے ہتھ کنڈے ہیں، یہ ایک شیطان کے جو اولاد آدم پر وہ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن پڑھے یا اس کے علاوہ ہمیشہ شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو قرآن مجید کا جب آغاز ہوتا ہے تلاوت کا تو سب سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تلاوت ہو یہ کوئی سے بھی اچھا کام، کسی بھی اچھے کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا اللہ کا اور کوئی نام لے لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع۔ فرمائے کہ ہر وہ اچھا کام جو شان والا ہو، اہم کام ہو، اگر اس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے فهو اقطع، وہ کام بے برکت بن جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی سا اچھا کام ہو، اس کو آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی ہے، تلقین فرمائی ہے۔ چند مواقع ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ پہلا موقع جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی، تلقین کی، جب انسان کھانا کھا رہا ہو یا پانی پی رہا ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس کی دلیل عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اللہ کے نبی کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو تھال میں یا پلیٹ میں اپنا ہاتھ گھما رہے تھے۔ فرمایا یا غلام سم اللہ، فرمایا کہ اے بچے اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ، وقل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وقل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ تین نصیحت ارشاد فرمائی اللہ کے پیغمبر نے اس چھوٹے بچے کو، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے ہاں مشہور ہے عمر بن ابی سلمہ، لیکن یہ عمر بن ابی سلمہ ہے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادہ تھے اور اللہ کے نبی کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب بھی کھانے کا آغاز کرے تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت کی جائے موقع محل دیکھ کر۔ بچے کی تربیت کے لیے بہترین موقع یہ ہے کہ جب بچہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہو، ماں باپ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے، کھانے کے موقع پر بچے کی تربیت کی جائے، یہ بہترین اور مناسب موقع ہوتا ہے تربیت کے لیے بچوں کے حوالے سے۔ تو قل سم اللہ، اللہ کا نام لے کھانا کھانا چاہیے انسان کو۔ دوسرا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو وضو سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو وضو کرنے سے پہلے بھی ایک نمازی کو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا چاہیے۔
اگر ایک انسان بھول جائے تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری کے شیخ اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا یہ موقف ہے کہ اس شخص کا وضو نہیں ہوگا، اسے دوبارہ وضو لٹانا پڑے گا۔ تو وضو کرنے سے پہلے بھی تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ تیسرا موقع تسمیہ پڑھنے کا، جب ایک انسان گھر سے باہر نکلے، گھر سے نکلتے وقت بھی انسان کو تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بڑی بہترین دعا ہے، اس کا ترجمہ یہ کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جس پر میرا بھروسہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری توفیق کے ساتھ ہی ہے۔ اگر تیری توفیق شامل حال رہی تو نیکی بھی میں کر لوں گا، اگر تیری توفیق شامل حال رہی تو گناہوں سے بچ بھی جاؤں گا۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ تو جب انسان گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور جب انسان گھر میں داخل ہو تو اللہم انی اسألک من خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یعنی گھر سے نکلیں، گھر میں داخل ہوں، دونوں دعاؤں کے اندر تسمیہ کا ذکر موجود ہے۔ صبح شام کے اذکار میں ایک بہترین جامع جو دعا اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھائی ہے، اس میں بھی تسمیہ کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کے ساتھ آسمان اور زمینی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو جب انسان صبح شام کے اذکار پڑھے تو صبح شام کے اذکار میں بھی انسان کو تسمیہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دم کرنا ثابت ہے، آپ دم کیا کرتے تھے، اس دم میں بھی تسمیہ کا ذکر موجود ہے۔ بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک، کہ میں اللہ کا نام لے کر تجھے دم کرتا ہوں۔ بڑا بہترین دم ہے یہ۔ تو اس دم میں، اس وظیفے میں بھی تسمیہ کا ذکر موجود ہے۔ اور بھی بہت سے مواقع موجود ہیں جہاں پر تسمیہ کی اللہ کے نبی نے تاکید کی اور تعلیم دی ہے۔ جب انسان جانور کو ذبح کرے، جانور ذبح کرتے وقت بھی تسمیہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن کہتا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ تم اس جانور کو کھا لو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، تم نے اس کو کھانا نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 مینڈے ذبح کیے تھے، آپ نے ان کو لٹایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ان کو ذبح کیا تھا۔ تو ذبح کرتے وقت بھی تسمیہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ قربانی کے موقع پر جب انسان جانور کو ذبح کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری کو چلانا چاہیے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا۔ اونٹ کا ذکر کیا ہے کہ اونٹ کو جب تم نے نہر کرنا ہو تو اسے کھڑا کر کے نہر کیا جائے، اور فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ تو جانور قربانی کے موقع پہ ذبح کرنا ہو یا عام جانور ذبح کرنا ہو تو ذبح کرنے سے پہلے بھی تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب انسان شکار کرتا ہے، شکار کرنے کے موقع پر بھی جب انسان اپنے شکار کو چھوڑے تو اللہ کا نام لے کر چھوڑنا چاہیے۔
قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں طیبات کے بارے میں، آپ انہیں بتا دیں کہ تمہارے وہ جانور جنہیں تم نے سکھا دیا ہے، شکار سکھا دیا ہے، جب تم نے اس کو چھوڑنا ہے شکار پر تو فرمایا کہ فذکروا اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑا جائے۔ کتا ہے یا کوئی اور جانور ہے، اگر آپ نے اس سے شکار کرنا ہے تو اس کو اللہ کا نام لے کے چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر اس نے شکار کر لیا، قابو کر لیا آپ کے لیے، کچھ کھایا نہیں اور وہ زندہ بھی ہو، تو آپ اس کو جا کر دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے وہ شکار مار دیا دوران شکار اور خود نہیں کھایا اس نے، تو یہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے وہ شکاری جانور اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہو، اور نمبر 2 اس جانور نے وہ شکار آپ کے لیے کیا ہو، اس نے خود اس سے استعمال نہ کیا ہو۔ اگر وہ خود کھا گیا تو پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ شکار کے موقع پر بھی تسمیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ اور بھی بہت سے مواقع ہیں، تو قرآن مجید کا جب انسان آغاز کرے تو بسم اللہ پڑھ کر اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب آپ خط لکھتے اپنے خطوط کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ بلکہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا، اس میں اسلام کی دعوت دی تھی، اس خط کا مضمون، اس کا آغاز کیا تھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور آغاز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ تسمیہ ایک پرانا عمل ہے، سابقہ انبیاء میں یہ عمل موجود ہے۔ تو جب انسان خط لکھے، مکتوب لکھے، تو اس کا آغاز، اس کا انداز تسمیہ سے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے حکمرانوں کو جب خطوط لکھے تو آپ کا خط کا انداز یہی تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنا نام لکھتے، اس کے بعد پھر تسمیہ۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب آپ نے شاہ روم ہرقل کو خط لکھا تو من محمد ابن عبد اللہ الی ہرقل، کہ یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے، اور بسم اللہ لکھ کر آپ نے اس خط لکھا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر جب صلح نامہ لکھا گیا، کفار میں اور مسلمانوں کے مابین معاہدہ طے پایا تھا، اس معاہدے کو تحریر میں لایا جا رہا تھا، تو اس معاہدے کے شروع میں بھی اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی سے کہا تھا کہ بسم اللہ لکھو۔ بسم اللہ پہ لکھ دی گئی تھی۔ کفار نے اعتراض کیا کہ بسم اللہ کو مٹا دیا جائے، ہمارے ہاں جو پرانا انداز چل رہا ہے بسمک اللہم، یہ الفاظ لکھے جائیں اور تسمیہ نہ لکھی جائے۔ تو ان واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان خط لکھے، اپنے مکتوب میں بھی بسم اللہ لکھنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ بلکہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، تقریباً عبادات کا آغاز اللہ کے نام سے ہی ہے۔ ہاں، بعض ایسی عبادات ہیں کہ جن کے آغاز میں بسم اللہ ہے، اور بعض ایسی عبادات ہیں کہ جن کے آغاز میں بسم اللہ تو نہیں ہے، اللہ کے دیگر ناموں کا ذکر ہے۔ مثلا جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ اب اللہ اکبر بھی اللہ کا نام ہے۔ انسان حج پہ جاتا ہے، حج کی نیت کیا ہے؟ اللہم لبیک بحج یا اللہم لبیک بعمرۃ۔ تو ہماری جو عبادات ہے ان میں سے اکثر عبادات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے۔ تو جن مواقع پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیہ کی تعلیم دی ہے، ان مواقع پر انسان کو تسمیہ پڑھنا چاہیے، اور جن مواقع پہ تسمیہ کا ذکر نہیں ہے تو کسی اور نام سے، جیسے اللہ اکبر نماز کے آغاز میں یا حج کے لیے میں نے بتایا،
تو ان مواقع پر اللہ کے وہ نام استعمال کرنے چاہیے، پڑھنے چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جن مواقع پہ پڑھنی ہے، آیا مکمل بسم اللہ کو پڑھا جائے یا صرف بسم اللہ ہی کافی ہے؟ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر تسمیہ مکمل ہونی چاہیے۔ بعض علماء نے 2 ذکر کیے ہیں، بعض نے 3 ذکر کیے ہیں، لیکن اختلاف ان میں نہیں ہے۔ مثلا جب انسان قرآن کی تلاوت شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی چاہیے، یہ پہلا موقع ہے۔ نمبر 2، جب انسان کسی کو خط لکھے، مکتوب میں، اپنے خط میں مکمل بسم اللہ تحریر کرنی چاہیے۔ اور تیسرا مقام، جب انسان کوئی صلح کا معاملہ طے کرے، جیسے حدیبیہ کے مقام پر بسم اللہ مکمل لکھی گئی تھی، تو بعض علماء نے 3 کیے ہیں اور بعض نے کہا کہ نہیں، انسان صلح نامہ لکھے یا ویسے کوئی مکتوب لکھے، تو بہرحال 2 مقام ہیں، یہ 3 مقامات ہیں کہ جہاں پر تسمیہ مکمل انسان کو پڑھنی چاہیے، لکھنی چاہیے۔ باقی جو مواقع ہیں وہاں پر اگر انسان سے بسم اللہ ہی پڑھ لے تو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کی فضیلت، یہ تو ہم نے آپ کو مواقع بیان کیے ہیں کہ کن کن مواقع پر انسان تسمیہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت، کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں کچھ روایات نقل کی ہیں، لیکن ان میں اکثر روایات بے اصل ہیں، بے بنیاد ہیں۔ کچھ روایات بہرحال ان میں بھی کلام ہے، لیکن دیگر روایتوں کو ملایا جائے تو کچھ نہ کچھ اس میں مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ان روایات میں سے ایک روایت مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے، سواری ایک ہی تھی، اللہ کے پیغمبر آگے تھے، صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سواری نے اچانک بدکنا شروع کر دیا، وہ اچھلنے لگی، کودنے لگی۔ تو صحابی نے کہا کہ تعیس الشیطان، شیطان ہلاک اور برباد ہو جائے، یعنی سواری کا بدکنا اس شیطان کی وجہ سے، تو تعیس الشیطان، شیطان برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مربی تھے، اصلاح کرنے والے تھے، اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کوئی بھی موقع تربیت کا اپنے ہاتھ سے جان نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ ایسے بھی ہوا تھا کہ ایک کچرا گاہ پر آپ گزرے اور وہاں پر بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے، تو آپ نے اس موقع کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی۔ مشہور روایت ہے صحیح مسلم میں، آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ مردہ جو بکری کا بچہ ہے مجھ سے خرید لے 1 درہم میں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ مردہ ہے، ناقۃ الخلقت ہے، اس کو کون خرید لے گا؟ یہ فرمایا کہ جس طرح تمہاری نگاہ میں یہ ایک حقیر چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا اس سے کہیں زیادہ حقیر ترین ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ تبلیغ، دعوت، نصیحت اور تربیت کا موقع چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت میں تھے، کتنے کٹھن حالات تھے۔ راہ کی تاریکی سے آپ مکہ سے نکلے اور چھپتے چھپاتے آپ مدینہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، اور ایک طویل سفر اللہ کے پیغمبر نے اختیار کی ہجرت کے لیے تاکہ دشمن ہمارا پیچھا نہ کر سکے۔ لیکن اللہ کے نبی کی تربیت کا انداز دیکھیں، اس سفر ہجرت میں اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی کو دعوت دی تھی، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا کب؟ کہ سفر ہجرت میں اللہ کے پیغمبر سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی، آپ نے اس سفر میں اس صحابی کو دعوت دی اور یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یوسفی کردار تو ہمارے سامنے موجود ہے کہ جیل کے اندر اپنے ساتھی کو دعوت دی اسلام کی جو ہے۔
تو بات لمبی نہ ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابی نے یہ کہا کہ تعیس الشیطان، کہ سواری بچکی ہے شیطان کی وجہ سے، تو شیطان ہلاک اور برباد ہو جائے، آپ نے تربیت کی، فرمایا کہ لا تقل تعیس الشیطان، تم یوں نہ کہو کہ شیطان برباد ہو جائے، شیطان ہلاک ہو جائے۔ اگر تم یوں کہو گے تو شیطان خوش ہوگا کہ میں نے اولاد آدم کے کام کو خراب کر دیا، تو شیطان کو خوش نہیں کرنا۔ قل بسم اللہ، تم یوں کہو بسم اللہ، اللہ کا نام لو۔ جانور بدک جائے یا اس دور میں گاڑی اسٹارٹ نہ ہو رہی ہو، چل نہ رہی ہو، تو بجائے گالی گلوچ کرنے کے انسان کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ میں نے بتایا کہ اس روایت میں اگرچہ کلام ہے، لیکن فرمایا قل بسم اللہ، تم بسم اللہ کہو۔ تمہارا بسم اللہ کہنے سے شیطان کو ذلیل اور خوار کر دے گا، اور فرمایا کہ یہ بسم اللہ کو سن کر بالکل مکھی کی طرح ہو جائے گا۔ مسلم احمد کی روایت ہے یہ۔ تو گویا کہ بسم اللہ کی شان یہ ہے کہ اس میں اللہ کا نام کا ذکر ہے، اور شیطان کبھی بھی اللہ کے نام کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی ہیبت ہے، اس کا شیطان پہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ اگرچہ اس روایت پر کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کا اثر یا اس کی عظمت اور ہیبت شیطان پر ہونا، یہ دیگر روایات سے بھی ثابت ہے، اس لیے اس روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، صرف بھاگتا ہی نہیں ہے، وَلَهُ صُرَاطٌ، اس کی ہوا بھی نکل جاتی ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ کا نام سن کے شیطان حقیر بن جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اثر ہے یہ۔ اور جب اقامت ہوتی ہے پھر ہی شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کا اثر تو ثابت ہے یہ۔ تو بسم اللہ فرمایا کہو، بسم اللہ کہنے سے شیطان ذل اور خوار ہو جائے گا، اور یہ حقیر ترین بن جائے گا۔ وہ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے نا، کہ جب اللہ کے پیغمبر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقۃ الفطر کے مال پر مامور کیا تھا کہ اس کی تم نے نگرانی کرنی، چوکیداری کرنی ہے، تو ان کا اپنا واقعہ ان کا اپنا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رات کا وقت ہوا، ایک شخص آیا اور اس نے چوری کرنا شروع کر دی، مال سمیٹا جانے لگا، اس کو میں نے پکڑ لیا۔ اس نے میری منت سماجت کی، کہا غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، عیال دار ہوں، چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ چھوڑ دیا فرما دے میں نے۔ صبح اللہ کے پیغمبر کو واقعہ بیان کیا، قصہ طویل ہے۔ فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ رات ہوئی، دوبارہ وہ آ گیا۔ 3 دفعہ اس صحابی رسول نے اس کو پکڑا، لیکن منت سماجت کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ آخری بار جب پکڑا گیا، اس شخص نے کہا کہ ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ بتاؤں؟ اگر تم وہ دعا پڑھ لو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، صبح تک تم محفوظ رہو گے۔ تو اس نے دعا کیا بتائی؟ آیت الکرسی بتائی تھی، چونکہ آیت الکرسی میں بھی اللہ کا نام کا ذکر ہے، اللہ کے صفات کا ذکر ہے، تو بسم اللہ میں بھی اللہ کا نام ذکر ہے یہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اثر ہوتا ہے اور شیطان پر پڑتا ہے۔ بلکہ قرآن نے جو کہا کہ شیطان کے بارے میں کہ شیطان جو ہے خناس ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ خناس کا معنی پیچھے ہٹنے والا، یہ شیطان کی صفت ہے کہ خناس سے پیچھے ہٹتا ہے۔ پیچھے ہٹنے کا معنی کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ سکڑ جاتا ہے یہ۔ بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بعض اوقات ممکن ہے کہ اتنا سکڑ جائے کہ چڑیا بن جائے یہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت، اس کی ہیبت، یہ ثابت ہے، مسلم ہے یہ۔ تو بسم اللہ کی شان یہ ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں، پریشانی کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ گاڑی کا سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو گالی گلوچ نہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ کک مارتے ہیں گاڑی کو، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ نہیں، بسم اللہ کہا جائے، ٹھوکر لگے تو بسم اللہ کہا جائے، شیطان کو برا نہ کہا جائے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور آخری بات آج کے درس کی، بعض علماء مفسرین نے یہ بات لکھی ہے بسم اللہ کے حوالے سے کہ جتنی بھی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفیں، ان تمام کا نچوڑ اور خلاصہ، لب لباب
یہ قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کا پورا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ فاتحہ کا پورا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا پورا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے بسم اللہ کی باب میں ہے۔ انہیں گویا کہ سمندر و کوزیں بند کر دیے گئے، لیکن یہ علماء مفسرین کی بات ہے، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت نہیں، ان کا یہ اجتہادی ایک عمل ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ قرآن مجید تمام سابق کتابوں کا مہیمن ہے، نگران ہے، ان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سے پہلے جو اچھا کام ہو بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔